بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پکنے والے چاول آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں؟ پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کو بے حد تیزی سے دولت مند بنانے والا چاولوں کا عمل بتانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک مستند عمل ہے اور پہلے زمانے میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے اگر آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی بہت تیزی سے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بیچ بیچ میں سے اس کو اسکپ مت کیجیے گا تاکہ کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک بار چاولوں کے اس عمل کو کرتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں دولت آنے لگے گی، پیسہ آنے لگے گا، برکت ہی برکت ہوگی اور ہر قسم کی بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے بہن بھائی تو اس عمل کو ضرور کر لیں جو کہ نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے دولت مند بن جائیں۔ پیارے بہن بھائیو، چاول کے اس عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو چاولوں کی ہی ضرورت پڑے گی، وہی چاول جو کہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں پکاتے ہیں اور انہیں خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چاول کا شمار اناج میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ گندم کا شمار بھی اناج میں ہی ہوتا ہے، جبکہ دوسری خوراک کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اجناس ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر کھانے پینے والی چیز میں برکت رکھی ہے، لیکن اجناس کے مقابلے میں اناج میں کہیں گنا زیادہ برکت پائی جاتی ہے۔ اور خاص کر اگر چاول کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے چاول کے اندر خاص برکت اور رحمت رکھی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چاول کے ایک دانے کے اوپر 70 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ چاول کے حوالے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور روایت ملتی ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بے حد غریب شخص ہوں، پھر میں جو چاہوں مرضی کر لوں، میرے گھر میں دولت اور پیسہ نہیں آتا، میں غربت سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں چاول بنا کر کھایا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے پاس اتنی دولت اور اتنا پیسہ ہے کہ مجھے خود حساب نہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، کتنے اونٹ ہیں، کتنی زمین اور جائیداد ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں غریب ہو جاؤں۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو بھی یہی کہتے ہیں کہ تم گھر پر چاول بنا کر کھایا کرو، بہت جلد غریب ہو جاؤ گے۔ جس کے بعد وہ شخص بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا؟ پہلا شخص جو کہ دولت مند ہونا چاہتا تھا اسے بھی آپ نے یہی بتایا کہ گھر پر چاول پکا کر کھایا کرو، جبکہ دوسرا شخص جو دولت مند تھا لیکن غریب ہونا چاہتا تھا اسے بھی آپ نے یہی بتایا کہ گھر پر چاول پکا کر کھایا کریں، وہ غریب ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاول پکا کر کھانے سے ایک شخص غریب ہو جائے جبکہ دوسرا شخص دولت مند؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امیر شخص اپنے گھر پر چاول بنائے گا تو کیونکہ وہ امیر ہے، اس کے پاس دولت اور پیسہ ہے، تو وہ بازار سے زیادہ چاول خریدے گا اور زیادہ چاول ہی اپنے گھر پر بنائے گا، اس لیے وہ بے احتیاطی سے کھائے گا اور چاولوں کو کھانے کے دوران بہت سے چاولوں کو زمین پر گرائے گا، جس کے بعد رزق کی بے قدری کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں غربت آتی جائے گی اور بالآخر وہ غریب ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ غریب شخص اپنے گھر پر چاول بنا کر کھائے گا تو کیونکہ وہ غریب ہے، اس کے پاس کم پیسے ہیں، تو وہ بازار سے تھوڑے سے چاول خریدے گا اور تھوڑے سے چاولوں کو گھر پر لا کر پکائے گا،
اب کیونکہ اس کے گھر میں بس تھوڑے ہی چاول بنے ہیں تو وہ احتیاط سے چاولوں کو کھائے گا، اور وہ بالکل بھی چاولوں کو زمین پر نہیں گرائے گا، اور جو چاول غلطی سے گر بھی جائیں گے تو دوبارہ اٹھا کر کھا لے گا، جس کے بعد رزق کی قدر کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا، اور بہت ہی جلد بہت دولت مند بن جائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب چاول کے عمل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، چاول کے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے صرف 10 چاول کے دانے لے لینے ہیں۔ اب آپ نے ان 10 چاول کے دانوں کو لینے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چاول کا دانہ اٹھانا ہے اور 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے ایک چاول کے دانے پر 10 بار پڑھ لینا ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ پیارے بہن بھائیو، یہ الفاظ ملائک کی تسبیح کا حصہ ہیں، جس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، غربت، تنگ دستی اور مخلصی میرا مقدر بن چکی ہے۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کے برکت سے روزی دی جاتی ہے، اور اس تسبیح کو پڑھ دنیا ذلیل اور خوار ہو کر تیرے پاس آئے گی۔ ان صحابی کو ملائکہ کی تسبیح پڑھتے چند دن ہی گزرے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس دنیا یعنی مال و دولت اتنی کثرت سے آئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دولت کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پر رکھوں۔ ناظرین، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اسے سبحان اللہ کے صدقے ہی رزق ملتا ہے۔ صبح کے وقت پرندے سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہی اپنے گھونسلوں میں رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، جس کے پاس اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، اور کوئی بھی پرندہ رات کو بھوکا نہیں لوٹتا۔ اسی طرح الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں رزق میں، زندگی میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت پڑ جاتی ہے، اور گھر سے بے برکتی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر یعنی تکبیر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ چھوٹا سا کلمہ بہت فضیلت اور برکت والا ہے، اور خاص کر رزق اور دولت کے حوالے سے تو اس کو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تو جب بھی آپ نے ایک چاول کے دانے پر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دوسرے چاول کا دانہ پکڑ لینا ہے، اور اس چاول کے دانے کو آپ نے الگ رکھ دینا ہے۔ اب دوسرے چاول کے دانے پر آپ نے 10 بار پھر سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک ایک کر کے 10 چاولوں کے دانے پر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 10 کے 10 چاولوں کے دانوں پر جو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کسی کاغذ یا ایک پوتلی میں ان 10 چاولوں کے دانوں کو رکھ کر سنبھال لینا ہے۔ اب جب بھی آپ نے دوبارہ اپنے گھر میں چاول بنانے ہیں تو ان 10 چاولوں کے دانوں میں سے ایک چاول کا دانہ نکالنا ہے اور اس کو اپنے چاولوں میں ڈال دینا ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے 10 کے 10 چاولوں کے دانوں کو، جب بھی آپ کے گھر میں چاول پکے ہیں ان میں ایک چاول کا دانہ ڈال کر اس طرح پکا لینا ہے، اور جب یہ 10 چاول کے دانے ختم ہو جائیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے 10 چاول کے دانے لینے ہیں اور یہ عمل دوبارہ کر لینا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، ویسے تو اس عمل کی عام اجازت ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں گے یا ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو ان بزرگ کی جانب سے جنہوں نے مجھے یہ عمل بتایا ہے آپ کو بھی اجازت مل جائے گی۔
تو پیارے بہن بھائیوں، اگر اس عمل کو آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا معمول بنا لیتے ہیں، تو چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل کچھ لوگوں کو تو یہ عمل کرتے ساتھ ہی ایسے ایسے معجزے و کرشمات نظر آئیں گے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی ہوں گی، اور اس عمل کو کرنے کے نتیجے میں آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی ایسے ختم ہوگی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت آنے لگ گئی، رزق آنے لگے گا، وہاں سے رزق دولت پیسہ آپ کے نصیب میں آئے گا جہاں آپ خود یقین نہیں آئے گا، وہاں سے کیسے آ رہا ہے مجھے پیسہ، وہاں سے مجھے کیسے مل رہے۔ تو ناظرین، یہ عمل دورائیں انشاءاللہ تعالی آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور آپ سے ہر قسم کی تنگی و افلاطی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔